کام میں ناکام ہو جائیں اس کو جاری رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے آپ میں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا۔ میں نے یہی سوچ کے 10 سال میں نے محنت کی۔ وہ فلم پہلی اور بیچ والی جو فلم تھی دھماکہ اور کبھی الوداع نہ کہنا میں 10 سال کا وقفہ تھا۔ اس 10 سال میں محنت کرتا رہا اور مجھے یقین تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا کہ میں ایک دن پاکستان فلم انڈسٹری کا سٹار ضرور بنوں گا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاف کیجئے کہ ساتھ معین اختر حاضر خدمت ہیں۔ یہ معاف کیجئے گا ہم پہلے اس لیے کہہ دیتے ہیں کہیں کوئی گستاخی ہو جائے تو آپ لوگ معاف کر دیں۔ آپ لوگ گانے سنتے ہوں گے، میں بھی سنتا ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے موسیقی۔ استقبال کیجئے، تشریف لا رہے ہیں سلور اسکرین کا ایک بڑا نام، جاوید شیخ۔ اچھے ہیں آپ؟ بہت اچھا۔ مختلف زبانیں بولتے ہیں، سنا ہے آپ کے بارے میں؟ جی ہاں۔ اردو بولتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ کیا لاطینی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں؟ تو آپ نے مجھ سے کیوں پوچھا سوال؟ یہ آپ نے اردو میں کیا اور آپ نے کہا اردو بولتے ہیں، میں نے کہا نہیں۔ آپ یہ پوچھے کہ کتنی جو قداور لوگ ہوتے ہیں ان کی عقل سنائے گھٹنے میں ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ اردو بولتے ہیں آپ؟ پنجابی بولتے ہیں آپ؟ جی۔ سندھی بولتے ہیں، سرائکی بولتے ہیں، اور پشتو بولتے ہیں، بلوچی بولتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، اور فرینچ بولتا ہوں۔ کیا بولتے ہیں؟ فرینچ بولتے ہیں؟ یس۔ پالے-وو فرانسے؟ وی مسیور۔ کما تالے-وو؟ خیبیے میکسی ایبو۔ آتی ہے۔ جاوید، آپ نے ریڈیو سے شروع کیا؟ جی ہاں، میں نے ریڈیو سے شروع کیا اور اس کے بعد فلم میں آیا مگر فلاپ ہو گیا، اور اس کے بعد ٹیلی ویژن پہ آیا جس نے مجھے دوبارہ اداکار بنایا، اور جس کی وجہ سے ٹیلی ویژن کی وجہ سے میں آج فلموں میں ہوں، جو کچھ بھی ہوں ٹیلی ویژن کی وجہ سے۔ آپ کی پہلی فلم دھماکہ تھی؟ جی ہاں۔ جو فلاپ ہو گئی؟ فلاپ ہو گئی۔ لوگوں نے آپ کو قبول نہیں کیا؟ بالکل نہیں۔ پھر آپ کے کیسے سمجھ میں آئے کہ آپ دوبارہ ایکسپٹ ہو جائیں گے؟ وہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ کبھی بھی آپ اپنی ناکامی کو ناکامی نہ سمجھیں۔ اگر ایک دفعہ آپ کسی کام میں ناکام ہو جائیں اس کو جاری رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے آپ میں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا۔ میں نے یہی سوچ کے 10 سال میں نے محنت کی۔ وہ فلم پہلی اور بیچ والی جو فلم تھی دھماکہ اور کبھی الوداع نہ کہنا میں 10 سال کا وقفہ تھا۔ اس 10 سال میں محنت کرتا رہا اور مجھے یقین تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا کہ میں ایک دن پاکستان فلم انڈسٹری کا سٹار ضرور بنوں گا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا دیا۔ کچھ ذاتی باتیں کرنا چاہتا ہوں جاوید، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو۔ ذاتی میرا مطلب ہے کس حد تک؟ ٹیلی ویژن کا تو مجھے پتا ہے کہ ان کی ایک حد ہے، آپ کا نہیں مجھے پتا۔ بس آپ کو کامیڈی کا زیادہ شوق ہے؟ کامیڈی بھی کرتا ہوں، اور اتفاق سے ایسا ہوا ہے کہ میرے حصے میں اسٹیج، ٹیلی ویژن، ریڈیو تو نہیں کہہ سکتا، فلم میں بھی جو زیادہ تر کیریکٹرز آئے اس میں معین میں نے کامیڈی کے زیادہ رول کیے، اور مگر میں نے اب تک جتنی فلمیں کی ہیں 100 فلمیں کر چکا ہوں، اور اس میں کتنی یہ تو اتنی جلدی میں کہہ گئے 100 فلمیں، بڑی بات ہے۔ آپ نے ایک ہکلے شوہر کا رول کیا تھا، ایک ہکلے کا رول کیا تھا ٹیلی ویژن پہ؟ جی ہاں۔ یاد ہے؟ تھوڑا سا بتائیں گے کیسے کیا تھا؟ اس سے تو اچھا نہیں کیا تھا۔ محمد مقصود صاحب کا لکھا ہوا تھا، اس میں میں نے پہلی دفعہ ہکلے شوہر کا، ایکچولی وہ ہکلا نہیں ہوتا، اس میں بتایا یہ گیا تھا کہ ایک آدمی جو نارمل ہے اس کی شادی ہوتی ہے اور اگر بیوی اچھی نہ ہو تو وہ آدمی ہکلا کیسے ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کافی ہکلے ہم نے دیکھے بھی ہیں۔
سچویشنز بتائی گئی تھی کہ وہ آدمی نارمل ہے، شادی کے دن جب وہ اپنی بیگم کے پاس آتا ہے اور وہ گنگنا رہا ہے اور جب گھونگھٹ اٹھا کے اس سے پوچھتا ہے کہ کیا نام ہے، اور وہ جب ڈانٹتی ہے اور وہ وہاں پر اس کو پہلی دفعہ پتہ لگتا ہے کہ یہ عورت تو بڑی سخت ہے. تو پہلی دفعہ وہ وہاں پر شروع ہوا وہ، یعنی کہ اور جب اس کو عرصہ دکھایا گیا کہ 10 سال ہو گئے ہیں اور 10 سال کے بعد اس کی یہ حالت ہے کہ وہ جملہ جو ہے اس کی بیگم کا اتنا اثر ہو چکا ہے کہ جملہ جو ہے نا وہ اٹک جاتا تھا. مثلا آپ مجھ سے کچھ پوچھے کہ بھئی آپ کتنی دیر سے کہاں تھے؟ آپ اتنی دیر سے کہاں تھے؟ کہیں نہیں گیا تھا، آپ کے کپڑے اس سے کر رہا تھا. مجھے کسی نے بتایا اور ایک دن میں نے اخبار میں پڑھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جاوید شیخ نے ایک فلم اناؤنس کی ہے جس میں وہ ہدایت کاری دیں گے، ہدایت کار ہوں گے جس سے. میں نے وہ فلم دیکھی اور وہ فلم دیکھنے کے بعد مجھے جاوید شیخ ایک پروفیشنل اور پکا ڈائریکٹر لگا. موضوع آپ نے بڑا اچھا چنا ہے. جی، موضوع اس وجہ سے کہ جو بھی ایک پاکستانی فلم کا سٹینڈرڈ کچھ عرصے سے معین بہت گرا ہوا تھا، اور میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ جب ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو جو عوام، جو پاکستانی لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ کیوں نہیں اچھی فلمیں بناتے، کیوں نہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے. میں نے کہا بھائی دیکھو، مقابلہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب برابر کا ہو. ہم لوگ بہت پیچھے تھے، اس لیے تھے کہہ رہا ہوں کہ اب جو 1 2 4 فلمیں ابھی لگی ہیں ان کی جو ریسیپشن ہوئی ہے، وہ جو لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے، اس میں 2 3 فلمیں اس وقت لگی ہوئی ہیں. تو وہ جو چینج آیا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ فلم میں سمجھتا ہوں، مثلا جیسے میں نے اپنی فلم بنائی ہے، وہ میری فلم نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کی فلم ہے. وہ پاکستان سے باہر جائے گی. ابھی 26 تاریخ کو میں UAE میں لگا رہا ہوں، اس کے بعد انگلینڈ میں لگاؤں گا، اچھا سنائیں آپ نے یہ طے کیا ہے کہ یہ جو چائلڈ لیبر کے موضوع پہ جو فلم آپ نے بنائی ہے یہ دنیا کی مختلف زبانوں میں ڈب کر کے اسے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریلیز کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، چائلڈ لیبر تو آپ کو پتا آج کل کا ہاٹ ٹاپک ہے. اس وقت نیوز ویک اور ٹائم میں بھی اس کے متعلق آرٹیکل آ رہے ہیں. اور میں نے ایک فلم مقصد کے تحت بنائی ہے کہ ایک معاشرے میں ایک پرابلم ہے کہ جو بچے اغوا ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور جب اغوا ہو جاتے ہیں تو ماں باپ اور وہ جو خاندان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے. یہ میری فلم کا موضوع ہے اور جو لوگوں نے پسند کیا. جاوید خالی وقت میں کیا کرتے ہیں؟ سوچتا ہوں. کس کے بارے میں؟ چھوڑیے، اگلا سوال کرتے ہیں.